الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मैंने आपके सामने सूरह फुरक़ान की चंद आयात करीमा तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इन आयात की रोशनी में सही सही अर्ज़ करने की और हम सबको उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सूरह फुरक़ान के आखिरी रुकू की जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की चंद सिफात को बयान फरमाया है और उनको इबादुर रहमान का नाम दिया है, यानी रहमान के बंदे। रहमान का माना होता है निहायत ही मेहरबान, निहायत ही रहम करने वाला। इन आयात में और सूरह फुरक़ान के इस पूरे रुकू में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे जिनको इबादुर रहमान कहा गया है उनकी चंद सिफात को जिक्र किया और कुछ ऐसी चीजें भी जिक्र की कि फरमाया कि ये चीजें मेरे महबूब बंदों के अंदर नहीं होती। कुछ चीजों के बारे में कहा कि ये मेरे महबूब बंदों की सिफात हैं, ये उनके अंदर होती हैं, और फिर आखिर में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया कि जिनके बारे में फरमाया कि ये चीजें ऐसी हैं कि ये मेरे महबूब बंदों के अंदर नहीं होती।
تو فرمایا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے اس آسمان میں سورج اور چمکتا ہوا روشن چاند پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اور اپنی عظمت کو بیان کیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور اس آسمان کے اندر برج یعنی راستے بنائے جن پر مختلف کام ہوتے ہیں۔ یہ سورج بھی ایک اپنے راستے پر چلتا ہے، چاند اپنے راستے پر چلتا ہے، زمین اپنے راستے پر چلتی ہے، پورا یہ کہکشائیں، یہ سارا نظام شمسی، یہ فلکیات، یہ سارا کا سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں۔ رات چلتی ہے تو اس کے پیچھے دن آ جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے رات آ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نظام جو ہے یہ بھی اس اللہ نے بنایا۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، او اراد شکورا، یا وہ شکر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس جہان میں، اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ بھی ایک بہت بڑی ایک اللہ کی نشانی ہے۔ جنہوں نے نصیحت نہیں حاصل کرنی تھی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی نصیحت نہیں حاصل کی، آپ کے محلے میں رہ کر بھی نصیحت حاصل نہیں کی، آپ کے ساتھ بھی کئی سال گزار کر انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ اور جنہوں نے نصیحت حاصل کرنی ہوتی ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں، جن کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، تو وہ دور دراز کہیں جنگل میں رہتے ہیں، کہیں پہاڑ میں رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی پہنچنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا، وہ وہاں پر ہی زمین و آسمان کے اندر غور کر کے اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لمن اراد ان یذکر، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ارادہ کرتا ہے نصیحت حاصل کرنے کی۔ جس کا ارادہ ہی نہ ہو تو اس کو کیا نصیحت حاصل ہوگی؟ تو یہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کرنے کے بعد آگے اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان فرمائی۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ میرے محبوب بننا چاہتے ہیں ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، ان کی اس طرح کی عادات ہونی چاہیے، ان کے یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ہونا، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل کمزوری کا مظاہرہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکڑ کر نہیں چلتے، درمیانی چال چلتے ہیں، جو صحیح طریقہ ہے اس طرح چلتے ہیں، غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا، وہ چل رہا تھا بالکل ایسے کمزوروں کی طرح چل رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں بیمار تو نہیں ہو۔ پھر فرمایا کہ سیدھے ہو کر چلو ورنہ میرا کوڑا تمہیں سیدھا کر دے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بالکل ایسے بھی نہ چلے آدمی کہ جس سے کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہو، اور بالکل ایسے اکڑ کر بھی نہ چلے جس سے تکبر اور غرور کا اظہار ہو رہا ہو، بلکہ درمیانی چال سے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی تکبر کرتا ہے، غرور کا مظاہرہ کرتا ہے، فرمایا کہ وضع اللہ، اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتے ہیں، اسے ذلت کی جو ہے گھڑوں میں گرا دیتے ہیں۔
فرمایا کہ تکبر جو ہے، یہ غرور تکبر جو ہے، یہ بڑائی جو ہے، یہ اللہ کی چادر ہے. بڑائی صرف اللہ کے لائق ہے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے. تو یہ بڑائی اللہ کی چادر ہے. جو آدمی دنیا میں غرور و تکبر کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈال دیا. اور ظاہر بات ہے، یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی کے ساتھ کوئی توہین کرتا ہے تو کہتے ہیں جی اس نے میری چادر کھینچ دی. یہ بہت بڑی توہین سمجھی جاتی ہے. تو جو آدمی اللہ کی تکبر کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی جو بڑائی کی چادر تھی اس کو کھینچ لیا. ظاہر بات ہے جس نے اللہ کے ساتھ اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا ذلیل کرے گا. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں، اور جو آدمی تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کا سامنا ہوتا ہے جاہلوں کے ساتھ قالوا سلاما، تو وہ سلامتی کی بات کہہ کر وہاں سے چل پڑتے ہیں. یہ بھی اللہ کے محبوب بندوں کی ایک صفت ہے. اور ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے کہ بعض اوقات کسی بات پر، کسی مسئلے میں بحث مباحث ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتی ہے. اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے سے بہت ہی زیادہ جاہلانہ گفتگو کرتا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بدتمیزی کرتا ہے. ایسے موقع پر شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہاں پر سلامتی کی بات کہہ کر کنارہ کش ہو جائے آدمی، اور اس جہالت والی گفتگو میں اس کا مقابلہ نہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہاں پر سلامتی کی بات کہہ کر نکلتے. جاہلوں سے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ جو ہمارا اردو میں جاہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جاہل یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ جہالت ایک صفت ہے. بعض اوقات ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، اس پر یہ صفت سوار ہو جاتی ہے اور وہ جہالت کا مظاہرہ کر دیتا ہے. اور بعض اوقات ایک ان پڑھ آدمی ہوتا ہے لیکن اس کے اتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، بڑے کریمانہ اخلاق ہوتے ہیں، بڑا اچھا اس کا رویہ ہوتا ہے، اس پر ایک جہالت کی صفت نہیں ہوتی. تو یہاں پر جہالت سے وہ جہالت مراد ہے. فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ جہالت کے حوالے سے ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ دو صحابہ کرام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ایک مرتبہ، اور ایک صحابی جو تھے وہ ذرا غصے میں آ گئے، انہوں نے ان کو سخت باتیں کہیں، بڑی سخت لہجے میں اور بڑی سخت باتیں کہہ دیں. اور دوسرے جو تھے انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. یہ بات کہہ کر وہاں سے وہ چل پڑے. بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ جس وقت تم جھگڑ رہے تھے اس وقت ایک فرشتہ وہاں پر آیا اور جو تم میں سے جو بات کہہ رہا تھا فرشتہ کہہ رہا تھا یہ تمہارے ساتھ ہو جائے. یعنی اس نے تمہیں سخت باتیں کہیں یا گالی دی یا جو بھی بات کہی، یہ جو کہتا جاتا تھا فرشتہ صاحب دعا کرتا جاتا تھا اللہ تیرے ساتھ جی کرے. اور تم نے اس کو دعا دی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ بات کہی تو فرشتے نے آگے سے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی جگڑتا ہے تو فرشتہ وہاں پر آ جاتا ہے. جو جس قسم کی آدمی گفتگو کرتا ہے فرشتہ اس کے آدمی اس طرح کی دعا کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب اس قسم کا موقع آ جائے تو وہاں پر آدمی اسلامتی کی بات کہے، اچھی بات کہہ کر وہاں سے الگ ہو جائے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی ایک تیسری صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اس قیام اللیل سے مراد وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں. اس سے مراد تہجد کی نماز ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں فرائض کو ادا کرتے ہی ہیں، تمام فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، تمام فرض اعمال نماز روزہ زکوٰۃ یہ ساری چیزیں ادا کرتے ہیں، واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز جو ایک نفل نماز ہے اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ہے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ نماز تہجد کی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین. فرمایا کہ قیام اللیل جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم پکڑو، مطلب اگرچہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے لیکن اس کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو. اور یہ فرمایا کہ صالحین کا اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس نماز تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قرب نصیب ہوتا ہے. اور فرمایا
کہ تہجد کی نماز یہ انسان کی گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتی ہے، اور فرمایا کہ یہ تہجد کی نماز انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ جو آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اس تہجد کی نماز کی یہ خاصیت ہے کہ جو آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آدمی جو ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر چیز کی، ہر عمل کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے، تہجد کی نماز کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا اہتمام کرنے سے آدمی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم، اللہ کے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور فرمایا کہ اللہ عباد الرحمن یعنی اللہ کے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، کہ بے شک اس جہنم کا عذاب جو ہے یہ چمٹنے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور یہ جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے، انتہائی برا مقام ہے۔ مستقر اور مقامہ یہاں پر دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے جو شناختی کارڈ ہوتے ہیں اس پر بھی لکھا ہوتا ہے، ایک مستقل پتہ ہوتا ہے، ایک عارضی پتہ ہوتا ہے۔ مستقل وہ ہوتا ہے جہاں پر آدمی نے مستقل اپنی رہائش اختیار کی ہوتی ہے اور مستقل پکا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور ایک عارضی ہوتا ہے جہاں پر آدمی اپنی ضرورت کے تحت رہ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جہنم تو اتنا برا ٹھکانہ ہے، اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ وہاں پر اگر کسی کو عارضی طور پر جانا پڑے تو پھر بھی یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی وہاں پر عارضی طور پر بھی سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور اگر وہاں پر کسی کو مستقل رہنا پڑے تو پھر بھی یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کتنی بری چیز ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس جہنم سے پناہ کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہ دعا سکھلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک فکاک رقبتی من النار، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری گردن کو آگ سے محفوظ رکھ۔ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے اس کے بارے میں جس کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ صبح شام اس کو 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ ہمیں جو ہے جہنم سے ہمیں ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ جہنم سے حفاظت کی دعائیں مانگنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفت کے طور پر بیان کیا۔ آج دیکھیں ہم جب دعا پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اس بات کا مطلب ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ دنیا میں ہم اگر کسی سے مانگنے جائیں گے تو ایک مرتبہ دے دے گا، جب دوبارہ جائیں گے تو وہ پھر ناراض ہو جائے گا، منہ چڑھا دے گا، تیسری بار جائیں گے تو غصے ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ سے جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اور بالفرض اگر ہم مانگتے بھی ہیں تو پھر ہم ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو بالکل دنیا کی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ چیزیں بھی ہماری ضرورت ہیں ان کو بھی ہم اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ ایک تسمہ ہمارا ٹوٹ جائے اپنے بوٹ کا تو وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن اصل مانگنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ ظاہر بات ہے دنیا کی زندگی کتنی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی 10 سال بعد فوت ہو جاتا ہے، کوئی 20 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی عمر میں، زیادہ سے زیادہ 4 سال 70 سال کی عمر میں جا کے فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنی چاہیے جو وہاں پر جا کر ہمارے کام آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے محبوب بندوں کی جو صفت بیان کی اس میں یہی چیز ہے کہ میرے محبوب بندے مجھ سے جو ہے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں خاص طور پر عذاب قبر سے حفاظت کی دعا مانگیں، آخرت کے عذاب سے حفاظت کی دعا مانگیں، خاتمہ بالایمان سے حفاظت کی دعا مانگیں۔ دنیا کی چیزیں ہی مانگ سکتے ہیں لیکن اس چیز کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فرمایا کہ میرے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نہیں اسراف کرتے اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ معتدل رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے محبوب بندوں کی ایک صفت ہے کہ نہ تو آدمی اسراف کرے
اور نہ ہی آدمی بالکل بخیل بن جائے۔ اسراف کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور بالکل بخیل بن جانا، بالکل بخل کی صفت کو اپنے اندر جو ہے رکھ لینا، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب آدمی بخل کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فضول کاموں میں جو شریعت کے خلاف ہے، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، ان پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ اسراف ہے، یہ بخل اسراف ہے۔ اور جو آدمی جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر بھی نہ خرچ کرے، یہ بخل ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے یہ انسان کو فقر سے ڈراتا ہے۔ جب آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میں کہیں پر اچھے کام میں اپنا پیسہ خرچ کروں، فرمایا کہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم نے یہاں پر خرچ کر دیا تم پر فقر آ جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا، سود، اس کو تو مٹاتا ہے، تو ظاہر وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن انجام کار اس کا ایسا نقصان ہوتا ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری لگتی ہے، اس کی اولاد میں کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ اس کی ساری جمع پونجی جتنی بھی ہوتی ہے ساری وہاں پر لگ جاتی ہے۔ جبکہ صدقہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنا، اپنے عزیز کے ساتھ تعاون کرنا، غریب رشتہ دار کے ساتھ تعاون کرنا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، دین کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بظاہر انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ میرے جیب سے پیسے لے کے چل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا 10 گنا دنیا میں اس کے مرنے سے پہلے اس کو عطا کرے گا۔ اس کا 10 گنا جتنا ہی بنتا ہو، 100 روپیہ دیا تو اس کا 10 گنا 1000 بنتا ہے، 1000 دیا تو اس کا 10 گنا 10,000 بنتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اس کے مرنے سے پہلے انسان جتنا بھی خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا اس کو عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اس کا 70 گنا اس کو عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی ایک صفت بھی بیان فرمائی کہ نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، غلط کاموں پہ اپنا پیسہ نہیں خرچ کرتے، اور نہ ہی وہ بالکل بخیل بنتے ہیں۔ فرمایا کہ والذین اذا انفقوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ چند صفات تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فرقان میں بیان کیا۔ آگے مزید بھی کچھ صفات آ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔